فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ-19 اور دیگر مختلف حالتوں کے معاملات میں اضافے کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے اور اسٹیک ہولڈرز کی صحت اور حفاظت سے متعلق مسائل کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے فزیکل کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچوں اور سنگل بینچوں کے ذریعے مقدمات کی سماعت فوری طور پر اگلے احکامات تک ہوئی، تاہم ججوں کو معاملات کو جسمانی یا عملی طور پر سننے کا اختیار حاصل ہوگا۔ رجسٹرار عدالتی ون ججوں سے ان کے لارڈشپ کی نشست کے طریقہ کار کے بارے میں ہدایت لیں گے تاکہ اسے پیشگی اطلاع دے۔ جسمانی سماعت کے دوران سیکھے ہوئے وکیلوں فریقین کو کووڈ-19 پروٹوکولز کی پابندی کرنی چاہیے، جیسے کہ چہرے کے ماسک پہننا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا اور جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ میونسپل ایڈمنسٹریشن اور آئی ٹی کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے دعویٰ کیا کہ کھلے میں رفع حاجت سے پاک او ڈی ایف پروگرام کے ساتھ دیہی ترقی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ تلنگانہ کھلے میں رفع حاجت سے پاک ہونے میں سب سے آگے ہے اور 96.74% سے زیادہ گاؤں اس کے پیچھے ہیں۔ اپنے ٹویٹر ہینڈل میں وزیر نے پوچھا کہ او ڈی ایف پروگرام میں ملک میں سب سے پہلے کون سی ریاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست او ڈی ایف میں تقریباً فیصدی کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، کیونکہ ریکارڈ کے مطابق تمل ناڈو نے صرف 35.59% او ڈی ایف حاصل کیا۔ کیٹیا نے او ڈی ایف رینک کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے ویژن سے منسوب کیا۔ کے سی آر کی قیادت تمل ناڈو سے میلوں آگے ہے، جو 35.59% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ راؤ نے دعویٰ کیا کہ مرکز کے سوچھ بھارت مشن نے اعلان کیا کہ تلنگانہ کے 14,200 گاؤں میں سے 13,737 کو او ڈی ایف قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہم ترقی ان دیہاتوں میں زیادہ سہولیات اور انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پنچایت راج محکمے کے اہلکاروں نے سوچھ بھارت مشن کی ایک متعلقہ ویب سائٹ پر تفصیلات اپلوڈ کر دی ہیں اور ہمیں او ڈی ایف میں پہلی درجہ بندی ملی ہے۔ مسترد شدہ راشن کارڈ کے درخواست دہندگان ابھی تک کارڈ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق جولائی میں تقریباً 1,06,818 درخواستیں مسترد کی گئی تھیں اور ان میں سے کئی ایسی ہیں جن کی درخواستیں متعلقہ حکام کی جانب سے فیلڈ انسپیکشن کے بغیر بھی مسترد کر دی گئی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے متعدد درخواستوں کے باوجود مسئلہ حل کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس سے پریشان ہو کر ایک درخواست گزار نے شہر کی ایک این جی او ASEEM کی مدد سے دسمبر میں تلنگانہ ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں جو ابھی بھی راشن کارڈ کے لیے دوبارہ درخواست دینے کے لیے جدوجہد کر رہے۔ درخواستوں کو مسترد کرنے کے حکومت کے دعوے کو سمجھنے کے لیے ہیومن رائٹس لا نیٹ ورک کی ایک ٹیم نے ایسوسی ایشن فار سوشل اکنامک امپاورمنٹ آف دی مارجنلائزڈ کے ساتھ مل کر زمینی حقیقت جاننے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ چیک کیا۔ انہوں نے پایا کہ بغیر کسی فائل کی تصدیق کے درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ چند استفادہ کنندگان نے الزام لگایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ سول سپلائز ڈپارٹمنٹ نے مناسب جانچ کے بغیر بہت سے لوگوں کو کارڈ دینے سے انکار کر دیا ہے جو راشن کارڈ پر مبنی دیگر فلاحی اسکیموں سے مزید محروم ہیں۔ شہر میں روایتی اسٹریٹ لائٹس کو LED بلب سے بدل کر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے 2017-18 کے دوران 418 کروڑ روپے کی بچت کی۔ GHMC کے عہدیداروں نے کہا کہ LED لائٹس نصب کرنے کا قدم سبز توانائی اور ماحول دوست بجلی کی افادیت کی طرف اٹھایا گیا تھا، جس نے نہ صرف کاربن ڈائی آکسائیڈ کی اخراج میں زبردست کمی کی ہے بلکہ بلوں پر خرچ ہونے والی توانائی اور رقم کی بھی بچت کی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ بلوں کی ادائیگی ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ جی ایچ ایم سی نے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کم لاگت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ سڑکوں، فلائی اووروں اور دیگر علاقوں کو روشن کرنے کے لیے جی ایچ ایم سی کے 6 زون کے اندر 30 حلقوں میں تقریباً 4,93,000 اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی ہیں۔ ان میں 18 واٹ کے 11,283 اور 35 وولٹ کے 1,05,004، 70 وولٹ کے 2,70,948، 110 وولٹ کے 87,534 اور 190 وولٹ کے 18,228 شامل ہیں۔ تلنگانہ پولیس نے شانتی یاترا کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جس کی قیادت بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے کرنی تھی۔ ایل بی اسٹیڈیم سے لبرٹی کراس روڈ تک ریاستی صدر بنڈی سنجے کی گرفتاری کے خلاف احتجاج۔ اب جے پی نڈا دوپہر حیدرآباد پہنچے۔ انہوں نے گھٹکیسر کے قریب انوجی گوڑا میں ایک میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد جے پی نڈا نے لبرٹی سے ایل بی اسٹیڈیم تک کینڈل لائٹ ریلی نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ ڈی سی پی ڈپٹی چندنا نے کہا ہے کہ ریاست میں کووڈ-19 کی صورتحال کے پیش نظر ریلیوں اور میٹنگوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بی جے پی ایم ایل اے رگھونندن راؤ کو پولیس نے اس وقت حراست میں لیا جب وہ حیدرآباد جا رہے تھے۔ تاہم بی جے پی رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ اجازت کے ساتھ یا اس کے بغیر ریلی نکالیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس ٹی آر ایس کے پروگراموں کی اجازت دے رہی لیکن اپوزیشن کو جلسوں اور ریلیوں کے انعقاد سے روک رہی۔ حکومت اور پولیس کے غاصبانہ رویے کی مذمت کی۔ اس دوران کریم نگر ضلع عدالت میں سنجے کی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ ہندوستان فی الحال کورونا کی تیسری لہر کی زد میں آ گیا ہے۔ ہندوستان کی ویکسین ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر این کے اروڑا نے تصدیق کی کہ ملک میں تیسری لہر باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ اروڑا نے کہا ہے کہ کولکاتہ، دہلی، ممبئی جیسے میٹرو شہروں میں مجموعی طور پر اومیکرون کے 75% کیسز ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ملک بھر میں شناخت کی گئے مختلف اقسام کے وائرس میں سے 12% اومیکرون تھے۔ بعد میں یہ شرح 28% تک بڑھ گئی، جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ملک میں کورونا کی تیسری لہر شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روزانہ کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا۔ جمعے کے روز 16,000، ہفتے کو 22,000، اتوار کو 27,000 اور پیر کو 33,000 کیسز درج ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 99 لاکھ سے زیادہ کووڈ افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجموعی ویکسینیشن 146 کروڑ 70 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے منگل کو بتایا کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 99,27,797 افراد کو کووڈ ویکسین لگائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی صبح 7 بجے تک 1,46 کروڑ 70 لاکھ 18,464 افراد کو کووڈ ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ وائرس کے 37,379 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 49,60,261 ہو گئی۔ یہ متاثرہ کیسز کا 0.49% ہے۔ یومیہ کیسز کی شرح 3.24% تک پہنچ گئی ہے۔ ملک کی 23 ریاستوں میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے 1,892 افراد متاثر پائے گئے ہیں، جن میں مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 568، دہلی میں 382 اور کیرالہ میں 185 کیسز ہیں۔ اومیکرون سے 766 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ اسی مدت میں 11,007 مریض کووڈ سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 3 کروڑ 43 لاکھ 6,414 افراد کووڈ سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ شرح 98.13% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 11,54,302 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے اور اب تک کل 68 کروڑ 24 لاکھ 28,595 کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پٹنہ کے نالندہ میڈیکل کالج اور اسپتال کے کم از کم 72 مزید ڈاکٹروں نے کووڈ-19 کے لیے مثبت تجربہ کیا۔ گزشتہ رات تازہ انفیکشن کا پتہ چلنے کے ساتھ ہی کل 168 ڈاکٹروں اور پی جی میڈیکل طلبہ نے پچھلے 3 دنوں میں وائرس کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے۔ این ایم سی ایچ کے 153 ڈاکٹروں کے نمونے لیے گئے ہیں، جن میں سے 72 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔
2 जनवरी को 194 मेडिकल तलबा और जूनियर डॉक्टरों ने RT-PCR टेस्ट करवाया, जिनमें से 84 इस बीमारी में मुब्तला हो गए थे। NMCH के मेडिकल सुपरिटेंडेंट विनोद प्रसाद ने कहा, तमाम मुतासरा तिब्बी अमले और तलबा को अलग थलग वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। वो ज़र निगरानी है और उनकी सेहत नॉर्मल है। इसी दौरान बिहार में मंगल को नए केसेस दर्ज हुए, जिनमें 344 नए केसेस दर्ज हुए। तख्ता में 23, पटना श्री हरिमंदिर साहिब इहाते के एम्स के 4 डॉक्टर और रूपासपुर पटना में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल हैं। पटना में मंगल की सुबह कुल 160 मामले सामने आए थे। दरअसना गया में 88 केसेस दर्ज हुए, मुजफ्फरपुर में 11, मुंगेर में 9, बेगूसराय में, दरभंगा और भागलपुर में 7-7, लखीसराय सहरसा में 5-5, जहानाबाद और मगरबी चंपारण में 4-4, औरिया, नवादा, मधेपुरा, सिवान में 3-3 रिकॉर्ड किए गए। औरंगाबाद, गोपालगंज, खगड़िया, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर में 2-2, मशरक़ी चंपारण, बंका, किशनगंज, मधुबनी, रोहतास, सीतामढ़ी, शिवहर, सपूल और शेखपुरा में 1-1, जबकि यहां मुस्बित जांच करने वाले 4 अफराद दूसरी रियासतों से आए थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।